اسباب دور کرنے کی چند لمحے گفتگو کرنی ہے۔ سامعین محترم، سارا جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے چلتا ہے۔ دنیا کی ساری رحمت اکٹھی کی جائے تو نبی پاک نے فرمایا وہ مال کے کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ پھر ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، اللہ سب سے بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، ہم اسی کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس کی شہادت قرآن حکیم کی سورہ آخر کی ابتدائی آیات میں دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور وہی سب سے بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اس اللہ کے دونوں اسماء حسنہ جو ہے الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کا ماخذ نچوڑ جو ہے وہ رحمت ہے اور نظر وہ رحمت للعالمین کی آیت مقدسہ کے تناظر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جس آیت مقدسہ کو میں نے موضوع اس وقت بنایا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجیے إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک کتنا فضل ہے وہ اللہ کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، وہ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے وہ خاص کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ بات تو بیان ہو گئی کہ رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے، اور سب سے بڑے فضل والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کر دیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے، اس کے سہارے چلے، چاہے تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا پہلی بات ہے رواداری اور آسانی، یعنی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور آسانی کرنی چاہیے، جبکہ دور حاضر میں ہم اس چیز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں جب جانوروں کو ذبح کرنے لگتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر رحم آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر بکری کے اوپر بھی رحم کرے نا تو اللہ تیرے اوپر رحم کرتا ہے۔ تم جب جانور کے اوپر بھی رحم کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرتا ہے۔ اور اللہ نے نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ نے اپنی رحمت کو مخلوق کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اگر تم اللہ کی مخلوق کے اوپر رحمت کرتے ہو تو آسمانوں کا رب تمہارے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو رحمت اور آسانی ضروری ہے، یہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، جب تم چیز
خریدو یا تم چیز بیچو یا کسی کا تقاضا کرو تو اس وقت تم جو ہے وہ آسانی کرو اپنے بھائیوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں تو ہم کسی مجبور کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب کوئی مجبور ہوتا ہے تو اس کو دبا کے سستی چیز خریدتے ہیں، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور وہ دوسری طرف اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم اس وقت آسانی پیدا کرو، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اگر مال کے اندر دو نمبری ہے تمہاری قسم اٹھانے سے وہ مال تو بک جائے گا، لیکن اللہ اس سے اپنی برکت کو اٹھا لے گا۔ تو سامعین محترم، اس میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے، یہ مسلم کی حدیث میں بھی اور بخاری کے دونوں کتابوں کے آخری کلمات جو ہے وہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو بندے کا سانس نکلتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرا سانس نکالنے کے لیے آیا ہوں، بتا تیرے پاس نیکی ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی نیکی، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ کوئی سوچ، اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں، کہا پھر سوچ، کہا میرے پاس کوئی نہیں، کہا پھر سوچ، اس نے کہا میرے پاس ایک ہی کام ہے میرے پاس، جو جب میں کسی کو قرض دیتا تھا تو میں آسانی پیدا کرتا تھا، جب غریب ہوتا تو میں معاف کر دیتا تھا، اگر غریب نہیں ہے دینے کے قادر ہے لیکن دیر سے لے رہا ہے تو میں تھوڑی ڈھیل دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا مجھے حیا آتی ہے جو میرا بندہ بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے میں اس کے ساتھ مشکل کا معاملہ کرتا ہوں، یا اس کو سجا دے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ پہلی قوم کا واقعہ ہے، یہ اللہ زبان مصطفیٰ سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو فرمایا جا اس میرے بندے کو کہہ دے، وہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے تو میں بدلتے عطم اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح بدلہ دے، اپنی رحمت کو لوگوں کے اوپر فرماتا ہے، لیکن اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو قریب کرے یا اس کو دور کرے۔ آپ دیکھو نا، آسانی پیدا کرے، دوسری صبر و رضا جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو قبول کرے تو آسان، لیکن یاد رکھنی آسانی جو ہے دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں اگر بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ انتہا درجے کی بے حیائی ہے، بے حمیتی ہے، بے غیرتی ہے اگر دین کے معاملے میں وہ برداشت کرتا ہے۔ وہاں کی دنیاوی معاملات میں کرتا ہے، مثلا دین کے معاملے میں کوئی بھی دین کا مسئلہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ کر جاتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ انتہا درجے کی نبی پاک کے ساتھ دغا بازی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے اور بے حمیت بھی ہے۔ اور آج جس طرح اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو یہ بھی بہت بڑی امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بے حمیتی ہے، بے غیرتی ہے اور ان کی یہ بے حیائی ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین کے اوپر ہی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی، بیٹھے گفتگو کی اور بس اس کو کاغذوں کے نظر انداز کر دیا۔ تو دین میں اب تو دو میجر سکولہ پھاٹ کے مفتیان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بھی ہے جہاد جو ہے بے اموالکم و انفسکم و السنتکم، تین قسم کا جو ہے وہ جہاد ہے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ اور زبان کے ساتھ۔ تو یہ اب تو پوری امت مسلمہ پہ ضروری ہو چکا ہے، اس خطے والے لوگوں پہ، گرد و نواح والے لوگوں پہ، امت مسلمہ پہ، کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہے یہ ایک قوم ہے۔ اللہ کی رحمت جہاد کے ساتھ بھی معلق ہے، جہاد کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ معلق ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صبر و رضا، اگر مشکل وقت آتا ہے تو اس میں بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ مال کی فراوانی کرتا ہے، تو پھر بھی وہ اس کو جو ہے وہ اپنی چادر سے کپڑے سے باہر نہ جائے، غریب رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، کیونکہ نبی پاک کا فرمان بھی ہے تمہارے مال میں ان کا بھی حصہ ہے، تمہارے غریب رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا ان کا بھی حصہ ہے۔ تو ساتھیوں محترم، صبر و رضا جو ہے نا
یہ انتہائی ضروری ہے۔ آزمائش کو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر آتی ہے، اور خاص کر دین کی جو راہ ہے اس میں آپ کو حاسدین جو ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں حاسد، دین کے معاملے میں بخیل، یہ فی سبیل اللہ میں ہوتے ہیں۔ آپ کے دشمن فی سبیل اللہ دین کے معاملے میں بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں، ہم آزمائش ہماری طرف سے آتی ہے، تم نے بس صبر و رضا کا پیکر بن کے ثابت کرنا۔ اگر میدان جہاد میں پہلی تو بات ہے کہ اس کے اندر اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو تم نہیں جاؤ۔ اگر تم میدان جہاد کے اندر پہنچ جاتے ہو، اب تمہارے اوپر کتنا ہی مشکل وقت آ جاتا ہے، اس وقت تم صابر رہو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو بدترین وہ انسان لگتا ہے، سب سے برا وہ انسان لگتا ہے جو میدان جہاد سے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھو نا، ویسے بھی مشکل تنگیوں میں آج کل ہوتا ہے نا، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں خودکشی کر لیتے ہیں، تو یہ صبر و رضا تو نہ ہوئی، اور یہ قاعدہ یہ پوری دنیا میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان کو یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے، اس کو پتا ہے میں مشکل میں ہوں، نبی پاک نے فرمایا تم جتنی مشکل میں چلے جاؤ موت کی تمنا نہ کرو، ہاں یہ دعا کرو اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے نا تو میری برکت والی زندگی عطا کر دے، اگر میرے لیے جس وقت میرے لیے موت بہتر ہے میرے اللہ مجھے اس وقت موت عطا کر دے۔ لیکن اپنی زبان سے دماغ اور دل و دماغ کو حاضر رکھ سے اللہ سے موت نہ مانگو، یہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے تو یہ نعمت ہے، اس مشکل میں بھی اللہ نے تمہارے ایمان والے بندے کے لیے نبی پاک نے فرمایا اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ٹوٹنے والی چیز ہے، دیکھیں آپ حدیث کے کلمات پہ غور کریں، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا ایمان والے کے لیے اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر تو کرنا ہے، پھر اللہ خود کہتا ہے جو خوف میں، تنگی میں، مشکل میں، مال و دولت کی آزمائشوں میں اگر وہ ثابت رہتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب اس کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اب کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے، مالک نے بھیجی ہیں اسی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت بھی تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے نا۔ تو سامعین محترم، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا، تنگیوں کو دور کرنا، اصلاح کرنا، امت مسلمہ کی لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ بھی بڑی ہے۔ اور اگر اس کے مد مقابل میں آ جائے قطع رحمی تو یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ رحمت کو دور کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرو کہ نبی پاک نے فرمایا آج کل رشتہ داریوں میں انتہا کا یہ بغض ہے، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے ایک مسلمان کی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے پاس آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ مسکرائے کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عمر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہاں جی یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہے میں کیوں آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جب قیامت کا دن لگا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دو بندے اللہ کے حضور جو ہے نا گڑ گڑا کے پڑ جائیں گے، اے مولا ہمیں، ایک کہے گا اللہ مجھے اس سے معاف فرما، دوسرا کہے گا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں اپنے بھائی سے۔ دیکھو کلمہ پڑھنے والا اس وقت بھی جب تو اپنے حق کے لیے بھی اللہ کے حضور جھکے گا نا تو رب کے حضور اس وقت بھی تیرے کلمات یہ ہوں گے اللہ میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں اس سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں، تو
تو اللہ فرمائے گا تو اس سے کیا حق لینا چاہتا ہے؟ اس کی تو جو نیکیاں تھیں، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، نیکیاں تو ہو گئے ہیں، اور تو جو ہے اب اس سے کیا حق لینا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب یہ میرا بوجھ ہی اٹھا لے، اور کرو نا یا اللہ اگر میرا حق یہ نہیں دینا چاہتا تو جو میرے گناہوں کا بوجھ ہے اللہ یہ اٹھا لے، اس وقت تیرے گناہوں کا بوجھ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ سب سے پیارا رشتہ ہے ماں کا، اس وقت وہ بھی جواب دے گی۔ اللہ نے پہلے کہا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، أُمِّهِ أَبِي، کائنات میں اگر سب سے عظیم اور پیارا اور بہترین رشتہ ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے۔ اللہ نے کہا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ہے، تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے یا تجھے ایک یا دو نیکیاں دینے کے لیے تیری ماں بھی کہے گی، تیرا باپ بھی کہے گا الہی کسی اور کے پاس چلا جا، میرے لیے تیرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ حالانکہ باپ کہے گا ابا مجھے پہچانا ہے، ابا کہے گا ہاں میں نے پہچان لیا ہے، لیکن جب وہ نیکی مانگے گا تو کہے گا چلا جا کہیں نہ چلا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ عمر وہ گڑ گڑا کے کہے گا اور وہ کہے گا اللہ میرا یہ بوجھ اٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ادھر دیکھ لے۔ جب وہ کہے گا نا اللہ اگر مجھے یہ میرا حق دینے پہ مطلب قادر نہیں ہے، میرا حق نہیں دیتا اور میرا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ادھر بھی تو دیکھنا، ادھر بھی تو دیکھنا۔ وہ نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، جب دیکھے گا تو محل ہوں گے خوبصورت سونے اور چاندی سے اور یاقوت سے وہ آراستہ ہوں گے، تو وہ کہے گا اللہ یہ انبیاء کے لیے ہیں، نبیوں کے لیے ہیں، صدیقین ان کے لیے ہیں۔ اللہ کہے گا نہیں، تو اے اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہارے لیے ہے، اگر تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو تو یہ تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ میں بھی اس میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں جا سکتا، تو اپنے بھائی کو معاف کرے گا تو تو بھی چلا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو سب کو چھوڑ دیا ہے، میں نہ اس سے کچھ لیتا ہوں نہ کچھ دیتا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جب میں نے ان کو دیکھا وہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے معاف کر دے۔ لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، پرٹیکولرلی رشتہ داروں کے بارے میں، اور ہم رشتہ داریوں میں بڑے کمزور ہیں، سنیں عرفہ کی رات کو مقدس جگہ پہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مال و دولت لگا کے انسان جاتا ہے، پوری اکٹھا کر کے مزدوریاں کر کے جہاں پہ جاتا ہے، میرے نبی وہاں پہ عرفہ کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا سنو جو قطع رحمی کرنے والا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں سامنے؟ بتاؤ میرے نبی کے سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ جن کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ میرے نبی کے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ جن کو جنت کا ٹکٹ میرے رب نے عطا کر دیا ہے اور دنیا میں زبان مصطفیٰ سے عطا کر دیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنتی سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ پورے بجنے میں سے کوئی بندہ نہیں اٹھا، ایک نوجوان پیچھے سے اٹھتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے جب اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا ہاں جوان تو کدھر گیا تھا؟ اے جوان تو کدھر گیا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا قطع رحمی کرنے والا اٹھ کے چلا جائے تو میری خالہ مجھ سے لڑا تھی۔ کون؟ کون؟ خالہ۔ ادھر تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کون ناراض ہوئی؟ یا رسول اللہ میری خالہ ناراض تھی، جب میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے تو میں چلا گیا، میں نے جا کے نبی پاک کو فرمایا کہ کملی والے فرما رہے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا اٹھ کے چلا جائے، تو میری ماں کی بہن ہے مجھے معاف کر دے۔ اس نے معاف کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے قطع رحمی کرنے والے کو اپنی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون اخوة، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو معلق کر دیا ہے،
معاملے میں پھر کہوں گا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دین کے معاملے میں اگر آنکھیں پھیرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، تو یہ بے حمیتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور نبی پاک کے ساتھ دغا بازی بھی ہے. تو مخلوق کے اوپر تو رحم کرنا یہ تو بہت بڑی، آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا. ایک طرف نمازیں ادا کرنے والی عورت تھی اور وہ نہیں بخشی گئی، اور ایک طرف جو ہے وہ فاحشہ عورت جو ہے وہ بلی یا کتے کے بچے کو کنویں سے پانی نکال کے پلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو معاف کرنا جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا، اللہ کا رحمت اللہ عطا کرتا ہے. آج ہر کوئی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اس کی رحمت کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری کیا زندگی ہے؟ تو یہ پیغام ہے خدا اور مصطفیٰ کا. اگر انسان اس کو جھٹلاتا ہے تو وہ تو اللہ کا باغی ٹھہرتا ہے، اور اسی کام کے لیے انبیاء بھی آئے. اور آسانی پیدا کرو. تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے موسیٰ کو بھیجا، کہاں پہ؟ فرعون کے پاس. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اللہ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا اور بڑی ٹھوس قسم کی نشانی دے کے جب ہم نے اس کی طرف بھیجا، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. جب ہمارا موسیٰ گیا نا، اس نے کہا یہ تو جادوگر آ گئے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کہی گئی. تو کہتا ہے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا. اب وہ بادشاہ تھا، جس طرح آج امریکہ بہادر ہے، اس طرح فرعون بھی ایک نام تھا، ایک مقام تھا، ایک طاقت تھی، ایک پاور تھی. ایک اکیلا اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام جاتا ہے. لیکن جب وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو اس نے جب تکبر کیا تو ہم نے اس کو پانی کی نظر کر دیا. فَهُوَ مُلِيمٌ، اس لیے کہ وہ ملامت کیا گیا ہے. میرا پیغام گیا ہے، میرے موسیٰ کے تھرو پیغام میں نے بھیجا ہے. اس نے تکبر کیا اور میرے نبی کے اوپر بات کی. تو یہاں پہ تو نبی پاک نے فرمایا نا رحم کرو. نبی پاک نے فرمایا عطا رحمت سے بچو. نبی پاک نے فرمایا بدعنوانی نہ کرو. آج اگر تو حال دیکھو پاکستانی قوم کو تو ہماری بدعنوانی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، یہ چیز بتانے کی قابل نہیں ہے. ہم کتنے بڑے بدعنوان ہیں. اب بدعنوانی یہ بھی ہے، مثلا ایک استاد ہے، میری طرف توجہ، ایک استاد ہے اور وہ اچھی تربیت نہیں کرتا اور ہم نہیں کرتے. قسم اللہ کی ہم جہنم کا ایندھن نہیں کرتے جس طرح کرنے کی حق ہے. اب وہ اگر صحیح تربیت نہیں کرتا تو وہ اپنے منصب کے ساتھ بدعنوانی کر رہا ہے. ایک اگر جج ہے، اس کو پتا ہے وہ مخلوق کو صحیح طریقے سے انصاف نہیں مہیا کرتا تو وہ بدعنوانی کر رہا ہے. ایک بندہ کلرک ہے، وہ دفتر کی پینسل اٹھا کے لے آتا ہے، کاغذ اٹھا کے لے آتا ہے، تو یہ بدعنوان ہے، بدعنوانی کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدعنوان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، ایسے جیسے رشتہ داروں سے ناراض ہونے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. بے راہ پہ چلنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اب کس کو نہیں پتا ہماری عدالتوں میں کتنا انصاف ہے؟ بتاؤ نا. زندگیاں گزر جاتی ہیں تو پورا آوے کا اگر کسی منصب پہ ہے، اگر وہ قوم کے پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بدعنوان ہے. اور نبی پاک نے فرمایا بدعنوانی کرنے والا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا. تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ پیسہ غریب کا ہے، خون غریب کا ہے، پسینہ غریب کا ہے، اور اس کے پیسے پہ جو عیاشی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے یا دیانت کر رہا ہے؟ آپ بولے تو میں اتنی بات کرتا ہوں. غیر مسلم ہوتا ہے
حکمران ہے، برطانیہ کی ملکہ دیکھ لو، وہ میں نے دیکھا 3-4 اس نے وہ بکسے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ خود دھکا لگا رہے گا، اور یہاں کا پٹواری، یہاں کا اے سی، یہاں کا جج، ایک بندہ چھتری اٹھا کے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایسے پتا چلتا ہے اس کے آنے کا پراسس ایسے نہیں ہے جیسے اللہ کی دوسری مخلوق کا ہے. اس کے آنے کا پراسس وہ نہیں ہے جو اللہ کی دوسری مخلوق کا ہے. تو کہیں بکھری رستے سے آئے، یہ میرا اپنا جملہ ہے، تو کہیں بکھری نسل کا ہے، کہیں ڈائریکٹ تو آسمانوں سے نازل نہیں ہوا. اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، اور کمینے تم اللہ کی مخلوق کو کیسے غلام بنا رہا ہے. اسی پروٹوکول نے ہماری قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج جو قوم کے رکھوالے، توجہ میری طرف، ناراض نہیں ہونا، جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرو اور ہدایت حاصل کرو. قوم کا پیسہ ہے، ان کو رستے بند کر دیے جائیں. یہ صاحب بھادر آ رہا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. پیسہ اس پروٹوکول نے ان نمک حرام خوروں کو خراب کر دیا ہے. یہ پروٹوکول نے بڑی بڑی گاڑیاں، اگر قوم کے اوپر انصاف کرو تو پھر تمہیں اس ڈر کا، چور ڈرتا وہی ہے جو چور ہوتا ہے. یاد رکھیں، ڈرتا وہی ہوتا ہے جو بددیانت ہوتا ہے، جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے، وہی ڈرتا ہے. انسان کا پتر تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی حکم کی تعمیل کرتا ہے، جسے رب کہتا ہے وَلَا تَخَافُوا، ان سے نہ ڈر، وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر. اللہ سے ڈرنے والے کو مخلوق کا کیا ڈر ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کو مخلوق کا کیا ڈر ہے؟ تو اس لیے آنکھ کھولو، ہم میرا رب کیا کہہ رہا ہے، توجہ فرماؤ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور بتاؤ تو صحیح نا، میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اتنا وسیع اور اتنا بڑا میں نے آسمان بنا دیا، کوئی اور بنا سکتا ہے؟ دیکھو نا، تم جملوں پہ تو غور کرو. اللہ کہہ رہے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. بتاؤ نا، میں نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، کوئی اور اس طرح کا بہترین فرش بنا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری بات بھی مانو، مجھ سے ڈرو، بدعنوانی نہ کرو، اپنے رشتہ داروں سے ناراض نہ ہو، بیرا روی کا شکار نہ ہو، صلہ رحمی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، حج کرو بیت اللہ کا، اللہ کے نبی کا حکم مانو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. یہ آئے گی تو میری طرف سے رحمت بھی آئے گی، تمہارے لیے خوشحالی بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، تمہیں قلبی سکون بھی میسر ہوگا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بتاؤ نا، میں نے جیسے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، کوئی اور ایسے جوڑے بنا سکتا ہے؟ اگر یقین ہے میں نے بنایا ہے، تذکرون، پھر مجھے یاد کرو نا، پھر میرا ذکر کرو نا، پھر میرے ہو جاؤ نا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ان جملوں پہ قربان جاؤں، توجہ کرو قرآن کی آیت مقدسہ کے اوپر. نبی پاک نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دوڑو. کتنی دوڑ سے جا سکتے ہو؟ اللہ کی طرف کوشش کرو، اتنی کرو جتنی کر کے چل سکتے ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اپنا رخ کرو. اس لیے انی لکم منہ نذیر مبین. توجہ فرماؤ نا، میرے نبی نے فرمایا میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. سبحان اللہ، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور کوئی الہ نہیں اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. او میرے امتیو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو اب توجہ کرو، اللہ کا انداز دیکھو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتا ہے میں نے جن و انس کو تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری یاد میں لگے رہو، تم میری عبادت کرو. میں نے کہا قطع رحمی حرام ہے، اب تیرا رشتہ دار تجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس کی برائی کو نہ دیکھ، تو میرے حکم کی طرف دیکھ. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تیرے لیے جہان سجایا ہے، میں نے تجھے رنگ رنگی نعمتیں دی ہیں. آپ میرے نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں. تیرے چچا کا بیٹا تجھے نہیں اچھا لگتا، نہ اچھا لگے، لیکن میرے نبی کے کلمات کے اوپر تو غور کرنا. میرا کملی والا اگر کہتا ہے قطع
کہتا رہے نہیں کر تو پھر تجھے پھر نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہ کر تو ہمیں پھر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا میں بھی تجھے تب قبول کروں گا جب میرا نبی قبول کرے گا. سبحان اللہ. تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرو. دیکھو میں تمہارا مالک ہوں, تمہارا مالک تم سے خرچ مانگتا ہے, تمہارا مالک تم سے مزدوری کرواتا ہے, تمہارا مالک تم سے نوکری کرواتا ہے. شام کو بھی کہتا ہے میرے لیے کھانا پکا کے لا, صبح بھی کہتا ہے میرے لیے کھانا لا, میری ضروریات کو پورا کر. اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں تم سے شام کو تمہاری دیہڑی کا, تمہاری نوکری کا, تمہارے کاروبار کا مالک ہو کر میں حساب نہیں لیتا. ما اريد ان يطعمون, اور میں تم سے کھانے کا مطالبہ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, زبردست رازق میں ہوں. میں اپنے ماننے والے مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہوں, میں اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہوں. تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. سبحان اللہ. بس میرا ذرا بن کے تو دیکھنا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں. جب میں رازق ہوں تو رزق کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ رزق کی خاطر بہن کا حق کیوں کھاتا ہے؟ رزق کی خاطر اپنے بھائی کا حق کیوں کھاتا ہے؟ جب میرے اوپر تجھے یقین ہے کہ میں مشکلوں میں رزق دیتا ہوں, میں تنگیوں میں رزق دیتا ہوں, میں مشکلوں میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں, اگر جن پرند کو میں دے رہا ہوں تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. تو میرا بندہ ہے, بندہ بن کے دیکھ. پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں. فوائد الذین کفروا فی یومہم الذی یوعدون, تو اس دن سے ڈرو, اس دن سے ڈرو جس دن جب قیامت آئے گی نا. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو اس لیے کہ قیامت کے قریب ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے, کفر کی بھرمار ہوگی. اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے جس وقت یہ لگے گا نا تو جو مکہ کے بڑے بڑے بھی مطالبہ کرتے تھے وہ قیامت کب آئے گی جس سے ہمیں ڈراتے ہیں. اللہ نے کہا مانگو نہیں, جب آ جائے گی پھر تمہارے رنگ اڑ جائیں گے, تمہاری قوتیں جواب دے جائیں گی, تم پرندوں کی طرح بکھر جاؤ گے. تو سامعین محترم, میں اگر کہتے ہیں نا اپنی ساری بات کو دو جملوں میں بیان کر دوں, تو کہتے ہیں مکتی کا نکاح چھوڑا دو جملوں میں, تو وہ یہی ہے کہ جب ہمارے ہاں اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا ہے تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب نبی پاک کا امت ہی اللہ نے بنا دیا ہے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ کافر مرتا ہے تو اس کا آگے اس کو کوئی امید نہیں ہے, ایمان والا مرتا ہے تو اس کو پتا ہے مشکل میں جتنی مشکل میں میں دب جاؤں مجھے پتا ہے مر گیا تو آگے جنت ہے. اب دیکھو نا فلسطین کے اتنے بچے بھی پتھر اٹھا کے مارتے ہیں, ان کو پتا ہے زندہ ہیں تو غازی ہیں, مر گئے تو شہید رہیں. اور ادھر دیکھو 57 ممالک جو ہیں ان کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے, بے حیائی اور بے حمیتی کی چادر اوڑھ کے, بس یہ تو دین کے ساتھ دبا ہے نا. اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ, اولئک یرجون رحمت اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں, اولئک یرجون رحمت اللہ, اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے. اب ان کو پتہ ہے جہاد ہوگا ہمارے پروٹوکول ختم ہوں گے, جہاد ہوگا ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی, جہاد ہوگا تو پھر ڈرنا پڑے گا. اس لیے مولویوں کو بھی دباؤ اور جہاد والوں کو بھی دباؤ تاکہ ہمارا یہ بےغیرتی کا جو معیار ہے یہ اوپر چلا جائے. ناراض تو نہیں ہو؟ جزاکم اللہ.